کلمہ طیبہ اور اس کے حوالے سے یا اس کی روشنی میں ہمارے دینی فرائض. بچپن میں مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے اس مجمع میں جن کی تعلیم کا آغاز قاعدہ یسرنا القرآن سے ہوا ہو یا نورانی قاعدے سے ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کے کتابچے تعلیم الاسلام جو ہے انہیں پڑھائے گئے. ظاہر بات ہے کہ آج کل وہ رواج ختم ہو چکا ہے. آج کا ہمارا دور مادہ پرستی کا ہے. ہماری تعلیم میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کنڈر گارٹن جو ہے اس سے بات شروع ہوتی ہے، اور ممی اور پاپا یہ الفاظ جو ہے بچوں کو سکھائے جاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا نام عام طور پر نہیں پڑھایا جا رہا. لیکن یاد ہوگا آپ کو کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کرائے جاتے تھے. ایمان کیا کیا ہے، پھر 6 کلمے پڑھائے جاتے تھے. یہ 6 کلمے یوں سمجھیے کہ اسلام کی تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ ہیں. ان میں سے پہلے 2 کلمے کیا ہیں جو اہم ترین ہیں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختصر ترین کلمہ ہے، اسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں. اور یہ سمجھیے کہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد اور اساس. دوسرا کلمہ اسی میں لفظ شہادت کا اضافہ ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ شہادت جو ہے یہ اسلام میں داخلے کا شاہ درا ہے. شاہ درا، در کہتے دروازے کو، شاہ درا بہت بڑا دروازہ. جو لوگ دلی سے واقف ہیں انہیں یاد ہوگا، معلوم ہوگا کہ دلی جو ہے وہ جمنا ندی یا جمنا دریا کے مغرب میں واقع ہے، اور مشرق سے جو بھی آتا ہے یو پی سے اس کو پہلے ایک قصبے سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے بعد پل آتا ہے جمنا کا، اور اس قصبے کا نام ہے شاہ درا. اسی طرح کا شاہ درا ایک لاہور میں ہے. لاہور جو ہے وہ راوی کے جنوب مشرقی کنارے پر ہے، آباد ہے شہر. اب جو بھی پشاور سے، سرحد سے، اسلام آباد سے، پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں تو انہیں لاہور میں داخل ہونے کے لیے دریائے راوی کراس کرنا ہوتا ہے. لہذا وہاں بھی ایک قصبہ ہے جس کا نام شاہ درا ہے. شاہ درا یہ بڑا در ہے کہ جس سے داخل ہو کر آپ دلی میں یا لاہور میں داخل ہو گئے. اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اسلام میں داخلے کے لیے شاہ درا جو ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں انہی 2 کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں. باتیں بالکل بنیادی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ نے شاید زیادہ کبھی شعوری طور پر توجہ نہ دی ہو اور ان کے بارے میں کہیں گہرا غور و فکر نہ کیا ہو. دیکھیے پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے. یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت صرف اس کی ہو، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، عبادت اسی کی ہو. اس عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کی اور رسولوں کی دعوت بیان ہوئی اور نام بنام کہا گیا. ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں. اس کے ساتھ ہی بعض صورتوں میں ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے. سورہ شعراء میں ان اعبدوا اللہ واطیعون، عبادت اللہ کی کرو، میری اطاعت کرو. تو اللہ کی عبادت کیا ہے جس کے لیے سورہ زاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کرے. تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہم تن ہم وقت اللہ کی عبادت. یہ عبادت کیا ہے؟ بدقسمتی سے مسلمانوں پر جو زوال آنا شروع ہوا خلافت راشدہ کے بعد سے، ایک زوال اسلام کا شروع ہو گیا. اگرچہ مسلمانوں کا تو عروج جاری رہا، دور بنو امیہ میں، دور بنو عباس میں دنیاوی اعتبار سے سطوت، شان اور شوکت بڑھتی چلی گئی، لیکن اسلام جو ہے اس کے اندر زوال شروع ہو. سب سے پہلا زوال کیا آیا؟ وہ خلافت کہ جو مسلمانوں کو اپنے میں سے کسی بہترین شخص کا انتخاب کر کے جس کا تعین ہونا چاہیے تھا، وہ خلافت موروثی عہدہ بن گئی، خاندانی بات بن گئی، قبائلی بات بن گئی. یہ ہمارے زوال کا پہلا مظہر تھا. بہرحال اس کے بعد رفتہ رفتہ ہمارے تصورات بھی کچھ محدود ہوتے چلے گئے. ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے. تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہے.
असल इबादत कुछ और है। असल इबादत क्या है? अब्द कहते हैं गुलाम को। गुलाम पिछले जमाने का तस्वुर कीजिए, ये ऐसा नहीं था जैसे आप किसी को मुलाजिम रख ले। आज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ये और है। आपने किसी को मुलाजिम रखा है, फर्ज कीजिए दिहाड़ी पर रखा है, वो 8 घंटे काम करेगा, फिर छुट्टी करेगा, उसके बाद वो आपका कोई ताबे नहीं है, आपका गुलाम नहीं है, बल्कि आपका भी एक ही वोट होगा, जब इलेक्शन होगा उसका भी एक ही वोट होगा। तो असल में गुलाम जो होता था वो हमा वक्त, हमा तन, हमा जेह, हमा वजूह बंदगी करता था, इताअत करता था। मुलाजिम कह सकता था कि मेरे तो औकात खत्म हो गए। आपने किसी को रखा खानसामा की हैसियत से, और फर्ज कीजिए अभी फ्लश सिस्टम नहीं आया था, तो बैतुल खला जो है आप जिस तरह के होते थे सबको याद है। किसी दिन बंगन नहीं आई, आप कहें उससे खानसामा से किधर जाओ बैतुल खला साफ कराओ, वो साफ कहेगा साहब मैं तो खानसामा हूं, मैं आपको खाना पकाकर देने का पाबंद हूं, मैं ये आपका बैतुल खला साफ करने का तो पाबंद नहीं है। कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन गुलाम नहीं कह सकता। गुलाम तो मिल्कियत है, वो 24 घंटे का मुती है, जो काम कहा जाए करने पर मजबूर है, इनकार नहीं कर सकता। और आपको मालूम एक और बात होनी चाहिए कि गुलाम तो खुद ममलूक होता, उसकी मिल्कियत कोई नहीं होती। आका ने कोई अगर कोठड़ी दे दी है कि तुम रात को इसमें सो जाया करो, तो क्या वो उस कोठड़ी का मालिक हो गए? आका ने कोई चारपाई दे दी है इस पर सोया करो, तो क्या चारपाई का मालिक हो गए? कतल नहीं, खुद ममलूक है। और पिछले जमाने में गुलामों का मामला क्या था? आका जब चाहे जिबा कर दे, कत्ल कर दे, कोई मुकदमा नहीं बनेगा, न 302 का न 304 का। क्यों? जैसे आपकी बकरी आपकी मिल्कियत थी, आपने जिबा किया, गोश्त खा लिया, कोई पूछ सकता आपसे? मेरी बकरी थी भाई, मैंने जिबा किया, Who are you to ask me? इसी तरह गुलाम मेरी मिल्कियत है, मैंने कत्ल कर दिया, मैंने अपना नुकसान किया है ना। मैं इस गुलाम को फरोख्त करता तो कुछ पैसे मिल जाते मुझे, लेकिन इख्तियार मेरा है, मैंने उसे कत्ल कर दिया। इस मानी में अल्लाह का गुलाम बन जाना, अल्लाह का बंदा बन जाना। ये बंदा जो है ये फारसी का लफ्ज है, अब्द अरबी का लफ्ज। अब्द से इबादत बना, बंदे से बंदगी बना। चुनाचे शेख सादी का शेर है मशहूर, जो मस्जिदों में पहले लिखा जाया करता था। आजकल तो हमारा नई किस्म की मस्जिदों के डिजाइन बनते हैं ना। पिछले जमाने में क्या होता था? इस दर के ऊपर चौकटा बना हुआ है, रोज महशर के जांग उदास बोवत अव्वली पुरसिशे नमाज बोवत। वो कयामत का दिन जो बहुत सख्त है, पहला हिसाब नमाज का होगा। और ये शेर में लिखा होता था, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ये जिंदगी हमें मिली ही बंदगी के लिए है। वो माँ खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो अगर हम बंदगी नहीं करते अल्लाह की, तो शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। गोया कि हम अपने मकसद तखलीक को तो पूरा नहीं कर रहे। आपने कलम बनाया था लिखने के लिए, लिखता नहीं है तो उठा के फेंक देंगे, आप उसको कूड़े में डालेंगे। लिहाजा इंसान की तखलीक और जिन्नों की तखलीक बंदगी के लिए हुई। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ये हमा वक्त, हमा तन, हमा वजूह, हमा जहद अल्लाह की इताअत, ये है इबादत। इस इबादत के लिए इबादत हमें दी गई है। जैसे ये अगर खड़ा हुआ है शामियाना, तो आपने देखा ये जो बांस खड़े हुए हैं, ये इबादत जो है इसकी छत समझ लीजिए 4 सुतूनों पर खड़ी है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। नमाज किस लिए? ताकि 5 मर्तबा ताजा कर लो अल्लाह से अहद बंदगी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कहीं भूल मत जाना, सुबह हुई है पहले अपना अल्लाह से बंदगी का अहद ताजा कर लो, फिर दुकान पर जाना, फिर दफ्तर में जाना, और फिर दोपहर में फिर निकलो, फिर ताजा करो। तो आपका लंच आवर होगा, लेकिन उसमें अल्लाह को पहले याद करो। फिर जब बहुत ज्यादा एक्टिविटी का टाइम होता है शाम का, फिर याद करो अल्लाह को असर के वक्त, फिर मगरिब के वक्त, फिर रात को इशा। 5 दफा याद करो अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, कि तुम्हें ये बात याद रहे कि हम अल्लाह के बंदे हैं और हमारा काम बंदगी है। हमा तन, हमा वजूह, हमा वक्त, अल्लाह की इबादत। रोजा क्यों लिया? ताकि नफ्स के अंदर जो शैतानत है, इन्ना नफ्स लअमारतुन बिस्सू, इस नफ्स को कंट्रोल करने की आदत हो। भूख बर्दाश्त करो, किसी वक्त खाने को हलाल चीज नहीं मिल रही तो भूख बर्दाश्त करो, फौरन किसी हराम शय के अंदर मुंह न मार दो। तुम्हारे अंदर आदत होनी चाहिए। प्यास शरीर लगी हुई है, तो अगर कोई सही मशरूब नहीं है तो ऐसा नहीं करो कि क्या करें, यहाँ पर तो सिवाय जो शराब का कुछ मिलता ही नहीं, तो लोग शराब ही देते हैं। इसके लिए मशक कराने के लिए 30 दिन सुबह से शाम तक जायज मशरूब भी न पियो, जायज खाना भी न खाओ, ताकि तुम्हारे अंदर सलाहियत पैदा हो जाए कि बाकी 11 महीनों में नाजायज से तो बचो। यह है इबादत के साथ इन इबादत का ताल्लुक। एक बड़ी हमारे अंदर जो है नफ्स की ख्वाहिश, दौलत परस्ती, उसको निकालने के लिए सदका, खैरात, इंफाक, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, ताकि ये दौलत की मोहब्बत दिन में से खुर्ची जाए। और ये तीनों हिकमतें जमा कर दी है हज के अंदर। हज में इहराम के अंदर पाबंदियां होती है, वो रोजे के मुशाबे है। बड़ी रकम खर्च होती है, ये ज़कात और सदकात के मुशाबे हो गई। उसमें तलबिया होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये अल्लाह का जिक्र हो रहा है। तो जिक्र और इंफाक
اور نفس کو کنٹرول کرنا، یہ تینوں چیزیں جمع کر دی حج میں. وہ جامع عبادات، جامع عبادات. لیکن ان عبادتوں کے اوپر چھت آئے گی اسلام کی پوری، ہمہ جہت ہمہ وقت اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت. یہ جو عبادت ہے، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ عبادت جو ہے زبردستی بھی دنیا میں کرائی جاتی رہی. مثلا بنی اسرائیل پر فرعون مسلط تھا، اپنے احکام منواتا تھا کہ نہیں؟ ہم پر انگریز حاکم تھا، اپنا قانون نافذ کرتا تھا کہ نہیں؟ تم اپنے قانون رکھو گھروں میں، تمہارے کتاب میں لکھا چور کے ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹیں گے. تمہاری سنت ہے رسول کی، شادی شدہ ہو زانی یا زانیہ اس کو رجم کرو، غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگاؤ اور اعلان برسر عام لگاؤ. جاؤ رکھو اپنے گھر پہ، آیتیں پڑھ لیا کرو، ثواب لے لیا کرو. یہاں تو ہمارا قانون چلے گا. اور ہم اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ اطاعت جو ہے یہ فورس تھی، زبردستی کی تھی، جبر کے ساتھ تھی. اس کو عبادت نہیں کہیں گے. عبادت وہ اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی جو اپنی دلی آمادگی سے کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر. یہ ڈائمنشن جو ہے عبادت کی کہ محبت اس کا جزو لازم. اللہ لا ایمان لمن لا محبت له. دیکھو جس کے اندر محبت نہیں ہے اللہ کے اس کے رسول کی، اس کا کوئی ایمان نہیں. اللہ کا عشق، اللہ کے رسول کا عشق، اس سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت پوری زندگی میں، یہ عبادت ہے. اور اس میں نوٹ کیجئے، اس عبادت میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی اطاعت بھی. نماز آپ پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. سلو کما رہے تو مونی اسدی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں. صحابہ نے حضور کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تابعین نے تابعین کو دیکھا. یہ نسل بعد نسل تو نظام جو بنتا ہے عبادت کا، اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بار بار قرآن میں آتا، بار بار آتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے رسولوں کی دعوت تو آئی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن اسی کو دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. تو ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت رسول کے طریقے پر، یہ ہے عبادت. اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. اب اس میں ابھی تک کی جو باتیں تھی وہ تو ذرا میٹھی تھی، ذرا کڑوی بات بھی آ جائے. اگر جزوی اطاعت ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ منہ پر دے ماری جاتی ہے. آپ کہیں نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ میں پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے کہ حضور پڑھتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بھائی یہ تو مجبوری ہے میری، میں کیا کروں، اس کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں. یہ معاملہ اب بہت مخدوش ہو گیا. اللہ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو پاؤں تلے رون دینا، اس پر جو غضب اللہ تعالیٰ کا اس کو سمجھ لیجئے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور ہماری شریعت اور ہمارے قانون اور ہمارے احکام کے ایک حصے کو مانتے اور ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے. اللہ کی اطاعت جزوی، یہ مانیں گے یہ نہیں مان سکتے، یہ کریں گے یہ نہیں کر سکتے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیے جائے. ویوم القیامت یردون فی اشد العذاب، یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے. دیکھیے میرا قول نہیں، میں تو اللہ کی بات بتا رہا ہوں. پہلا حصہ آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں. شاعر کہتے رہے ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب. دنیا میں ہر مسلمان جو ہے، ہر انسان چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان ہے. 1/4 آف ورلڈ پاپولیشن اور 1/5 ایٹ لیسٹ. لیکن مسلمانوں کے لیے عزت کہیں نہیں، ذلت. دنیا کے معاملات میں ہم سے کوئی رائے نہیں دیتا. کسنوی پرسد کے بھیا کی تم کون ہو؟ اب G7 بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے. G8 ہوں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، یا یہ کہ سیکیورٹی کونسل ہوگی UNO کی، وہ فیصلہ کرے گی تم کون. کوئی مسلمان ملک نہ 3 میں نہ 13 میں نہ G7 میں نہ G15 میں کوئی بھی نہیں. ہماری پالیسیاں کوئی اور بناتے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی کنڈولیسا رائس آ جاتی ہے یا اس سے پہلے کوئی اور آ جاتا تھا اور آ کر حکم دے کے چلے جاتے یہ کرو، اور کرتے دونوں ہاتھ جوڑ تو کرتے. یہ صورتحال کیوں ہے؟ یہ ذلت اور یہ رسوائی. اور ایک بات پر توجہ کیجئے، آج دنیا میں اس پورے گلوب میں جہاں بھی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا ہے. 50 برس سے کشمیر میں اور فلسطین میں کس کا خون بہ رہا؟ بوسنیا میں کس کا بہا؟ کوسوو میں کس کا بہا؟ مقدونیہ میں کس کا بہا؟ چیچنیا میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ فلپائنز میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ تھائی لینڈ میں اب شروع ہو گیا ہے. ایک صوبے میں مسلمان اکثریت میں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ملک دیا جائے، ان کے اوپر گولیاں برس رہی ہیں، مارا جا رہا ہے. اس سے پہلے صومالیہ میں کس کا خون بہا تھا؟ نوٹ کر لیجئے، آج اس کرۂ ارضی پر خون جہاں بہ رہا ہے وہ مسلمان کا. افغانستان میں لاکھوں مار دیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے اندر کتنے لاکھ مار دیے گئے، کچھ اندازہ ہی نہیں.
اور ابھی تک معاملہ چل رہا ہے. یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں کر رہے. لہذا اللہ نے کہا ذلت رسوائی ضربت علیہم الذلت والمسکنہ. اب ذلت اس دنیا میں تذلل اور ذلت یہ تمہارا مقدر ہے, یہ سزا ہے اللہ کی. بش کا باپ کچھ نہیں کر سکتا, شیرون کا باپ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اذن رب نہ ہو, پتہ نہیں ہل سکتا جب تک اذن رب نہ ہو. کیوں ہو رہا ہے یہ اللہ کی سزا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. جو لوگ بھی یہ روش اختیار کریں کہ دین کا ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر اور ایک حصہ پاؤں تلے, ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائے اور آخرت کی زندگی میں قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے. یہ طرز عمل اللہ کو کافروں کے مقابلے میں, اگر مسلمان یہ طرز عمل کریں گے تو کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں. وہ تو صرف صاف کہتے ہیں ہم نہیں مانتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نہیں مانتے قرآن کو, نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے. یہ چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں زیادہ ناپسندیدہ. یہی وجہ ہے قرآن میں کہا گیا منافقت جسے ہم کہتے ہیں, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے, کافروں سے بدتر ہوں گے, کافروں کے نیچے ہوں گے. کیوں کہتے وہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر, ہمیں عشق ہے اللہ کے رسول سے. دیکھو ہم نعتیں پڑھتے ہیں, دیکھو ہم حج کے لیے جاتے ہیں, دیکھو ہم عمرے کرتے ہیں, دیکھو رمضان میں کتنی چہل پہل ہمارے یہاں ہو جاتی ہے افطاری کے وقت, دیکھو مسجدیں بھری ہوتی ہے تراویح میں. لیکن بھائی وہ اسلام کا قانون کہیں نافذ ہے, کہیں اسلامی احکام کی تنفیذ ہے؟ تمہاری یہ ادھوری اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ جو ہے بہت غیور ہے, جسے آپ کہتے ہیں نا پیکج ڈیل. پیکج ڈیل کیا ہوتا ہے؟ ٹیک اٹ اور لیو اٹ. ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ تو غنی ہے عن العالمین, ہمارا دین لینا ہے پورا لو ورنہ دفاع ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے سموچے. جزوی اسلام اسلام نہیں ہے, جزوی عبادت عبادت نہیں ہے, جزوی بندگی بندگی نہیں ہے, بلکہ ڈٹائی ہے. ڈٹائی اللہ کے ساتھ مذاق ہے. قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو, حالانکہ دھوکے اپنے آپ کو ڈالا ہوا. تو پہلی بات بڑی سخت ہو گئی, اسی لیے اقبال کہتا ہے چبی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے, اس پر پورا اترنا بہت مشکل. اللہ کی ہمہ تن, ہمہ وقت, ہمہ وجوہ, ہمہ جہت اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے سے, یہ عبادت ہے جس کے لیے کہ ہمیں پیدا کیا. اب صورتحال اس وقت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ میں اور آپ یہاں پر اللہ کا شریعت نافذ ایک دم تو نہیں کر سکتے, لیکن ہماری عبادت جو ہے وہ تو ادھوری ہو گئی. ہم اس ملک کے فرد ہیں, ہم شہری ہیں, ہم ووٹ ڈالتے ہیں, ہم لوگوں کو چنتے ہیں, وہ جا کر جو ہے حکومتیں بناتے ہیں. لیکن حکومت وہ ہے جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کر رہی, جس کو کہا گیا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے. تم نے کسے کافر سمجھا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح, اور کافری کیا ہے؟ کافری تو یہی ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ تین فتوے ہیں مفتی اعظم, اللہ سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں, اور تین فتوے اس کے ہیں یہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں, وہی تو مشرک ہیں, وہی تو فاسق ہیں, باغی. یہ سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع کے اندر یہ تینوں فتوے موجود. اب کیا کریں؟ ہمارا پورا معاشی نظام سود پر مبنی, انٹرسٹ بیس کیپیٹلسٹک سسٹم, یہودیوں کا ایجاد کردہ نظام, بینکنگ آج پوری دنیا میں. اب ہم بھی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکیں گے نا کہ براہ راست ملوث نہ ہو, نہ آپ بینک سے قرضہ لیں سود پر, نہ بینک میں رقم رکھیں اور سود لینے کے لیے. یہ تو کر سکتے ہیں آپ, یہ بھی آپ نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت سے سود کو خارج تو نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اگر سود کھائیں گے نہیں تب بھی سود کا دخان, دھواں اور سود کا غبار, گردہ ان کے اندر جائے گا لازم. کیوں؟ گندم کا ایک دانہ آپ کھاتے ہیں, اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پہ, اس کے لیے فرٹیلائز خریدے گئے سودی قرضے پہ, پیسٹی سائیڈ خریدے گئے سودی قرضے پر, اس کے لیے جو ٹریکٹر خریدا گیا سودی قرضے پر, فصل کاٹنے کے لیے ہارویسٹر دیا گیا سودی قرضے پر. تو ایک دانے میں سود ہے. کیا کریں گے آپ؟ کھائیں گے, آپ کے اندر جائے گا. اور حضور نے 2 الفاظ ایسے استعمال کیے, دخان یا غبار. کبھی کبھی آپ کو معلوم ہے کہ فضا میں ایک گردہ سا چھا جاتا ہے پوری فضا. اب آپ کیا کریں گے؟ سانس لینا بند کر دیں گے. سانس لیں گے تو مریں گے, بند کر دیں گے تو مریں گے. لہذا وہ گردہ آپ کے اندر, آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا, لاگو حال, آپ کو اختیار تو کوئی نہیں. اور
کہیں آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے, کسی ہوٹل میں آپ ہیں وہاں آگ لگ گئی ہے, دھواں کیا کریں گے آپ؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس تو لیں گے جینے کے لیے, دھواں اندر جائے گا کہ نہیں؟ تو براہ راست کوئی شخص سود کھائے نہ کھائے, اس کا غبار یا اس کا دخان, اس کا دھواں لازماً اس کے اندر جائے گا. تو اب کیا کریں؟ جب تک پورے دین کو قائم نہ کیا جائے اس وقت تک ہماری بندگی جزوی بندگی ہے, ہماری عبادت جزوی عبادت. اس گناہ کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیے پچھلے زمانے میں, آج کل تو کنویں ہے نہیں, کنویں میں کوئی بلی گر گئی, کوئی کتا گر گیا, اب اس کی لاش نکالتے تھے, اور ساتھ ہی کتنے ڈول پانی نکالیں گے تو اب یہ پاک ہوگا, حقیقی نہیں. میرے اندر اگر گناہ جا رہا ہے, دھواں جا رہا ہے سود کا, میں سانس لے رہا ہوں اس فضا میں جس میں اللہ کا دین قائم نہیں ہے, تو میرے اندر گناہ جا رہا ہے, گناہ جا رہا ہے, گناہ جا رہا ہے. اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کو صفائی کیسے کریں گے؟ تن من دل لگا دو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. ابھی یہ عزیزم نوید صاحب جو کہہ رہے تھے بار بار اقامت دین, اقامت دین, کیا مطلب ہے اقامت دین کا؟ دین کو قائم کرنا, پورا دین. جیسے آپ کہتے ہیں ایک ہے نماز پڑھنا,